زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ خوش آمدید ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل SRF آفیشیلز پہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ کئی شخصیات ایسی ہیں جن کے زبان سے ادا ہوئے الفاظ ہی سند کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کے الفاظ ہی ان کا ٹریڈ مارک ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسی مشہور شخصیات کے آخری کلمات کیا تھے، ان کے منہ سے آخری ادا ہوئے لفظ کیا تھے آخر۔ بانی پاکستان کے معالج الہی بخش کا کہنا ہے کہ ان کے آخری الفاظ جو انہوں نے سنے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ اب میں نہیں۔ اور ٹھیک اس کے آدھے گھنٹے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، جبکہ اس کے برعکس محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے آخری الفاظ جو بہت کمزور آواز میں انہوں نے ادا کیے تھے وہ یہ تھے کہ فاطمہ خدا حافظ، اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ مصور پاکستان اور ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اپنے آخری ایام میں شدید علیل تھے اور وہ بیماری کی حالت میں دیر رات تک جاگتے رہتے۔ 20 اپریل کو ان کے اہل و عیال اور چند عقیدت مند ان کے ہاں جمع تھے۔ وہ شدید درد میں مبتلا تھے جب ان کے ملازم علی بخش کو ان کے شانے دبانے کو کہا گیا، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ دل پہ رکھا اور دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے اللہ کا لفظ ادا کیا، اور اس کے بعد ان کی روح اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ 16 اکتوبر 1951 کے روز پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کے لیے اسٹیج پر آئے۔ ابھی انہوں نے مائک میں برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ جلسے میں موجود ایک شخص سید نامی نے ان پر فائر کھول دیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے سینے پہ گولی آ لگی۔ کتابوں میں موجود ہے کہ شہادت سے پہلے ان کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب آتے ہیں پیپل پارٹی کے اور پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا ان کی وصیت کے بارے میں تو انہوں نے کہا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن خیالات بہت منتشر تھے اور آخر میں نے کاغذات جلا دیے، اور پھر انہوں نے اپنی پھانسی تک کوئی الفاظ ادا نہ کیے۔ اور جب انہیں تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا تو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے وطن سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اسے بغیر کسی لیڈر کے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھانسی گھاٹ تک پہنچے اور تارا مسیح نے ان کے چہرے پہ کالا نقاب چڑھایا، اور پھر سابق وزیر اعظم نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، فنش۔ دنیا کی پہلی خاتون فیمیل وزیر اعظم کو 27 دسمبر 2007 کو ایک ریلی میں بے نظیر بھٹو کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ان کے ساتھی ڈاکٹر صفدر عباسی نے بتایا کہ ان کو گولی لگنے سے پہلے انہوں نے آخری یہ 2 لفظ اپنی زبان سے ادا کیے، جیوے بھٹو۔ آئنسٹائن کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کس ہتھیاروں اور کس طرح لڑی جائے گی، لیکن عالمی چوتھی جنگ انسان دوبارہ لاٹھیوں اور پتھروں سے لڑے گا۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے ایک سنیما میں مووی دیکھ رہے تھے جب ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ یہاں ارد گرد لوگ بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے، تو ابراہم لنکن نے کہا کہ لوگ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے، اور اسی وقت انہیں ایک گولی آن لگی اور انہوں نے دم توڑ دیا۔ ماڈرن ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے کومے میں جانے سے پہلے آخری بار یہ پوچھا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ ہندوستان کے باپو کہلائے جانے والے موہن داس گاندھی کو جب قتل کیا گیا تو ان کی زبان پہ آخری لفظ تھے، ہے رام۔ عرب ملک ایران پر ایک طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے صدام حسین کو 2003 میں گرفتار کیا گیا اور اس کے 3 سال بعد 2006 میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ پھانسی کے پندے پہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، اور ابھی کلمہ طیبہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ لیبیا پر 40 سال حکمرانی کرنے والے
معمر قذافی کو قتل کیا جا رہا تھا، تب ان کی زبان پر آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے کہ بھائیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اپنے قتل سے چند لمحے پہلے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو کہا، پریشان مت ہو، ریلیکس۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے آخری الفاظ تھے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا خیال رکھا، میں آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے خاموشی سے جانے دیں، میں مزید نہیں رک سکتا۔ پرنسز آف ویلز شہزادی ڈیانا کا شمار دنیا کی پراثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ 31 اگست 1997 کے روز وہ پیرس میں تیز رفتاری کی وجہ سے ایک ہولناک حادثے کا شکار ہوئیں، اور اس مقام پہ پہلے پہنچنے والے فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ جب ان کی سانس اکھڑ رہی تھی تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے خدا، یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ دم توڑ گئیں۔ لیڈی ڈیانا اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی، گورے کالے ہر نسل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے رہے، سوائے اس شخص کے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے رہنے والے سابق وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل کے آخری الفاظ تھے کہ میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا۔ نامور سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کی سائنسی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے، مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے بارے میں مجھ پر کیا کچھ ظاہر ہوا، لیکن میں نے تو سمندر کے کنارے کھیلنے والے اس بچے کی طرح دنیا کو پایا ہے جس کے سامنے حقیقت کا سمندر تھا اور وہ سیپیاں اور خوبصورت پتھر تلاش کرتا رہا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی مسلسل 6 دن تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ جب ان کے ایک سینئر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تو میجر عزیز بھٹی شہید نے کہا کہ میں آپ کے اس احساس اور خیالات کا جذبے کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں میرے لیے آرام اور راحت محاذ پر ہے۔ مجھے اگر محاذ سے واپس بلا لیا جائے تو یہ میرے لیے ایک روحانی عذاب ہوگا۔ اور یہی میجر عزیز بھٹی کے آخری الفاظ تھے۔ نشان حیدر پانے والے پاک فضائیہ کے جواں سا پائلٹ راشد منہاس 20 اگست 1971 میں جام شہادت نوش کیا۔ راشد منہاس فلائٹ اٹینڈنٹ مطیع الرحمان کے ساتھ محو پرواز تھے جب انہیں پتہ چلا کہ مطیع الرحمان طیارے کو بارڈر کے پار لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی پاکستانی بارڈر 40 کلومیٹر دور تھا کہ راشد منہاس نے طیارے کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا اور کنٹرول روم کو انفارم کیا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، اور یہی راشد منہاس کے آخری الفاظ تھے۔ کنٹرول روم میں ان کے آخری ادا کیے ہوئے یہ الفاظ ریکارڈ کر لیے گئے، اور بھارتی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا، اور زمین سے جا لگنے پر طیارہ پاش پاش ہو گیا۔ راشد منہاس کو پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا، اور مطیع الرحمان کو آج بھی غدار مانا جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں مطیع الرحمان کو ان کی فوج کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا، اور اس کی قبر یوں تو پاکستان میں ہی تھی، لیکن بنگلہ دیش ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتا رہا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور اس کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ اور پھر 35 سال بعد 2006 میں مطیع الرحمان کی باڈی کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا گیا۔ And kindly don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.